دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کا سرکاری نغمہ آج اسلام آباد میں جاری کیا جا رہا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 1.23% تک گر گئی ہے۔ اور بھارت میں نئی دلی کی ایک عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خزانہ اور محصولات کے وزیر شوکت ترین نے عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے جامع اور پائیدار معاشی ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی اس سلسلے میں متعدد اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے گزشتہ چند برسوں میں صنعتوں کو مزید مراعات اور سہولیات فراہم کرنے سمیت خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں اور نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے نرم شرائط پر قرضوں کی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئندہ 18 ماہ کے دوران ٹیکس ادا کرنے والے افراد کی تعداد کم از کم 1.5 کروڑ تک لانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کے لیے سرکاری نغمہ آج اسلام آباد میں جاری کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نغمے کا مشترکہ طور پر اجرا کریں گے۔ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا نغمہ اتحاد، انصاف اور ترقی سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاحی اجلاس سے اہم خطاب کریں گے۔ فلسطین اور جموں کشمیر سمیت اہم امور کے ایجنڈے پر خطاب کے علاوہ کانفرنس میں اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے، کرونا وبا سے نجات اور امن و سلامتی، اقتصادی ترقی، ثقافتی اور سائنسی تعاون اور اسلامی تعاون تنظیم کے کردار میں نئی روح پھونکنے جیسے اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حزب اختلاف 90 کی دہائی کی سیاست دہرا رہی ہے جو میثاق جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ انہوں نے ملک کے حالیہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ایک بیان میں کہا کہ میثاق جمہوریت اس قسم کی سیاست کے خلاف کیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میثاق جمہوریت کے فلسفے کے متضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اس کے اپنے محافظوں کے ذریعے قانون نہیں پہنچنا چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو اسلام آباد کے ٹی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے طے شدہ تاریخی جلسے کا موضوع امر بالمعروف تجویز کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں اور کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ جلسے کا موضوع نوٹ کر لیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا ہے کہ وہ دن گئے جب پیسے کے عوض ضمیر بیچنے والوں کے سامنے کوئی جواب دہ نہیں تھا۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری سے قبل حزب اختلاف کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے ملک کے مختلف حصوں میں کیے گئے احتجاج کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب عوام بیدار ہو چکے ہیں اور اب ضمیر فروشوں کے احتساب کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی شرح میں کمی آ رہی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 1.3% رہ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا سے مزید 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 483 مثبت کیسز کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور اس کی طرف سے خطے میں امن و استحکام کو نظر انداز کرنے پر اپنی آنکھیں کھولے۔ تخفیف اسلحہ کے بارے میں جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی مندوب محمد عمر نے دنیا کی توجہ بھارت کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی جانب مبذول کرائی جس سے 9 مارچ کو پاکستانی علاقے میں حادثاتی طور پر داغے گئے میزائل سے انسانی زندگیوں اور شہری املاک کو خطرات لاحق ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے میزائل نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی حدود میں گرا ہے، پاکستان نے
واقعے کی سچائی اور حقائق کا تعین کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور دلی کی ایک عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ الزامات 2017 میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تشدد سے متعلق ایک مقدمے کے تحت لگائے گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk